نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آسان لفظی ترجمہ اور تفسیر کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 108 سے آگے چلیں گے. میں آیت مبارکہ کے ایک ایک لفظ کو پڑھتی جاؤں گی، اس کے بارے میں ضروری معلومات، اس کی علامات، نشانیاں، پہچان کے طریقے، جتنی بھی ضروری اور بیسک ڈیٹیلز ہوں گی میں آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کرتی جاؤں گی، ساتھ ہی ترجمہ دیکھتے جائیں گے اور پھر ہر آیت کے متعلق جو ضروری تفصیل، اس کی جو تفسیر ہوگی وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ دیکھتے جائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. آپ کی پوری توجہ چاہیے ہوگی. جب میں اس کلاس کا آغاز کروں تو آپ اپنے سارے کام چھوڑ کر کوشش کیجئے صرف کم از کم اس کلاس، باقی بہت سی کلاسز ایسی ہیں کہ آپ کام کرتے ہوئے ساتھ آپ سن سکتی ہیں، لیکن اس کلاس میں پوری توجہ چاہیے. کسی وجہ سے اگر آپ کے لیے پاسبل نہ ہو تو آپ ریکارڈنگ سن لیں. کوئی ٹائم ایسا رکھ لیں، سنڈے مارننگ رکھ لیں جب سب سو رہے ہوں تو آپ اس کلاس کو سن لیں. اگر آپ صحیح فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں تو پوری توجہ سے سنیے اور لکھیے. اگر آپ کے پاس یہ پارا ہے، یہ جہاں سے میں اسکرین شاٹ لیے ہیں، تو بہت بہتر ہے. ہارڈ کاپی میں آپ خود پینسل سے لکھیں، نہیں تو نوٹ بک لیں. آپ سارے جو پوائنٹس ہیں یاد رکھنے والے وہ آیت کا نمبر لکھتی جائے اور آگے پوائنٹس لکھتی جائے. تو محنت کیجیے اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہی میں ٹیسٹ اناؤنس کروں گی. ہر ماہ کے بالکل سٹارٹ میں ٹیسٹ ہوتا ہے جو پچھلی کچھ آیات میں سے آپ سے لیا جاتا ہے، اور پورا ایک ہفتہ میں دیتی ہوں اس میں کہ جو بہن جیسے جیسے موقع ملتا جائے آپ تیاری کر لیں اور مجھ سے کانٹیکٹ کر کے آیت کا نمبر پوچھ لیجیے. یہ ٹیسٹ بہت سمپل ہوتا ہے، بس آیت لکھ کر نیچے اس کا ترجمہ، باقی کوئی تفصیل نہیں، کیونکہ میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، میں اتنے اسٹوڈنٹس کا چیک نہیں کر پاتی. تو جو روبینہ جمشید صاحبہ ٹیسٹ لیتی ہیں باقی گروپس کا، اور یہ بھی اس میں بھی ان کا بارے میں شیئر کیا جاتا ہے، وہ ضرور دیا کریں. وہ تھوڑا سا اس سے زیادہ ڈیٹیلڈ ہوگا، آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ آپ ریگولر رہیں. آپ آگے سے 2-3 آیات کم از کم پڑھ کے آیا کریں، دیکھ کر آیا کریں اسی پیٹرن پہ جس پیٹرن پہ آپ کو یہ گروپ میں پڑھاتی ہوں. پھر پورا ہفتہ تکرار کریں، ہر روز سبق یاد کریں. پھر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو کوئی سنے تو آپ کو ٹیچر آپ کو دے دی جائیں گی، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کیجیے، آپ کو ان کا نام اور نمبر میں شیئر کر دوں گی. آپ ہفتے میں ایک دن انہیں بھی سنا دیں، پھر مہینے میں ایک بار ٹیسٹ بھی دیں پیچھے سے. تو اس طرح سے یہ بار بار ان ٹچ رہیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ ایک پارا بھی اگر آپ اس طریقے سے کر لیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ تلاوت قرآن مجید کے وقت یا ویسے بھی آپ بہت سے الفاظ کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی برکت سے. تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 108 سورۃ البقرہ. پوری توجہ کے ساتھ آپ کی نظریں سکرین پر ہوں اور میری آواز پر آپ کے کان، اور چاہیں تو کچھ چیز ضروری ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں، نہیں تو بعد میں ریکارڈنگ سے کر لیں، جیسے آپ کو مناسب لگے، جیسے آپ کا اپنا ایک انداز ہے، ہر اسٹوڈنٹ کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے پڑھنے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام تریدون ان تسألوا رسولکم. ام یہ حرف ہے، یہ کئی مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کے آگے سے کئی اقسام ہوتی ہیں. یہاں پر ان کی ضرورت نہیں ہے ابھی ڈیٹیل شیئر کرنے کی. بس کبھی یا کے اس کا معنی ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے کیا. تریدون را واو
دال، یہ اس کے حروف مادہ ہے. تریدونا دیکھیں تھوڑا ارادے جیسا نہیں لگ رہا، ارادے سے ملتا جلتا. تو ارادہ کرنا، چاہنا. اب آخر میں دیکھیں واو نون آ رہا ہے. تو ایک دفعہ یہ میں بتا دیتی ہوں، باقی میں آپ سے انشاءاللہ تعالی ضرور پوچھوں گی. یہ واو نون آ رہا ہے. تو واو نون اسم کے آخر میں بھی آ سکتا ہے، فعل کے آخر میں بھی آ سکتا ہے. لیکن فعل جو عام طور پہ عربی میں دو طرح کے ہوتے ہیں، ماضی اور مضارع. ماضی کے آخر میں واو نون نہیں آتا، صرف مضارع کے آخر میں آئے گا. اچھا، اب پتہ کیسے چلے گا کہ یہ اسم کے آخر والا واو نون ہے یا مضارع کے آخر والا فعل مضارع کے آخر والا واو نون ہے؟ کیونکہ واو نون ہوتا اس کا مطلب جمع ہی ہے، یہ جمع ہوں گے. تو شروع میں جائیں. اگر چار علامت مضارع میں سے دو یا پھر تا، ان دونوں میں سے کوئی واو نون کے ساتھ نظر آئے تو یہ فعل مضارع ہے، ادروائز اسم ہوگا. تریدونا تم چاہتے ہو، تم سب چاہتے ہو. یریدونا وہ سب چاہتے ہیں، بس یہ فرق ہے. تو یہ جو تا ہے یہ اس کی آپ سمجھ لیں کہ جو ہم ضمائر پڑھتے ہیں ان کی علامت ہے تو علامت مضارع، لیکن علامت مضارع میں بھی تو ہر ایک اپنا اپنا مطلب ہے نا. یا لگی ہوگی تو اس کا مطلب ہے جو غائب ہے، تا لگی ہوگی تو جو حاضر ہے، اور واو نون سے ہم نے پہلے یہ پڑھ چکے ہیں کہ یہ جمع کی علامت ہے. تو اب یہ واو نون اور تا کا مطلب ہے سامنے والے جمع مذکر حاضر. یا اور واو نون غائب جمع مذکر. ٹھیک ہو گیا. یہ کچھ باتیں ہیں، یہ میں اس طرح کی کبھی کبھی انشاءاللہ تعالی نئی اسٹوڈنٹس بھی سنیں گی، ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا، پرانی اسٹوڈنٹس کی بھی دہرائی ہو جائے گی. بیچ میں انشاءاللہ تعالی پرانی اسٹوڈنٹ سے کچھ نہ کچھ پوچھتی بھی رہوں گی. کیا تم چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو دیکھتے ہیں. ان تسالو، ان حرف ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کہ. تسالو یہ سوال سے تھوڑا ملتا جلتا ہے، اس میں سوال کا معنی آئے گا. سین حمزہ لام، تو یہ تسالونا تھا، نون گر گیا اور واو اور الف رہ گئے. تو اب یہ ماضی نہیں بنا، جو ہم کہتے ہیں نا کہ واو اور الف، میں اکثر آپ سے کہتی ہوں کسی لفظ کے آخر میں واو اور الف آ رہا ہو، یا تو وہ فعل ماضی ہوگا یا وہ فعل مضارع ہوگا جو بدل کے امر اور نہیں بن گیا ہوگا، یا یہ وہ فعل مضارع ہوگا جس کا نون گر گیا ہوگا کسی وجہ سے، اور اس طرح سے اس کے گرنے کے بعد یہ الف آ جاتا ہے. تین باتیں میں نے بتائی ہیں، آپ میری ریکارڈنگ سے سن لیجئے گا، دوبارہ لکھ لیجئے گا. یہ تیسری بات ہے. یہ تسالونا تھا اور یہ فعل مضارع ہی ہے، تو ان کی وجہ سے نون گر جاتا ہے. ان تسالو، ویسے تسالونا تم سوال کرتے ہو، ان تسالو یہ کہ تم سوال کرو، یہ فرق پڑ جائے گا ترجمے پہ. کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو، تم پوچھو. اچھا، سوال کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ سے شیئر کر دوں. سوال کے کئی معنی ہوتے ہیں، کئی مفہوم ہوتے ہیں. مثلاً مانگنا، درخواست کرنا، مطالبہ کرنا، پوچھنا، یہ سوال کرنا. تو بعض صورتوں میں اس میں اعتراض ہوتا ہے. تو یہ جو ہم آج دیکھ رہے ہیں اس میں بھی سوال پر، جس طرح سوال پوچھا جا رہا ہے اس پر اعتراض کا مفہوم ہے. باقی چھوٹی چھوٹی سی باتیں آپ کو پسند آئے تو آپ میری بات سن کے نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، ادروائز آپ رہنے دیجئے. بعض دفعہ سوال میں کچھ جاننا، کچھ تحقیق کرنا مقصود ہوتا ہے اچھی نیت سے. تو اس صورت میں اس سوال کے فعل کے ساتھ ان لگا ہوگا. یہ آپ اکثر دیکھیں گے کہ یسالونا کا ان، جو صحابہ کرام نے جو چند سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، 12 یا 13 سے زیادہ نہیں ہے قرآن مجید میں، تو ان کے ساتھ یہ ان لگا ہوتا ہے. جو اچھی نیت سے، جو کچھ جاننے کے لیے، دین کو جاننے کے لیے کہ ہم جان سکیں پھر ہم عمل کر سکیں، جو اس نیت سے پوچھے جاتے ہیں. اور ابھی میں ذکر کروں گی کہ اس وال آج کی جو سوال کا ذکر ہو رہا ہے وہ کس نیت سے بارے میں ہو رہا ہے. بعض حالات میں آپ یہ بھی دیکھیں گے قرآن مجید میں کہ جب کسی کا مذاق اڑانا مقصود ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں استہزاء.
تو پھر اس کے بعد سوال کے فعل کے بعد بے با با کا حرف آتا ہے. تو باقی جب کبھی آئے گا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے شیئر کروں گی تو آپ کو اور سمجھ آئے گی. بس یہ سن لیا کریں. باقی پتہ کیا ہوتا ہے جب وہ آیت مبارکہ کوئی سامنے آتی ہے اس میں سے کوئی پوائنٹ اگر اس طرح سے کوئی ٹیچر بتاتا ہے نا تو وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے. لیکن ہمیشہ یاد بھی تب رہے گا جب آپ محنت کریں گی تکرار کریں گی. اچھا مجھے یاد آیا اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں ہینڈ ریز کیجئے آپ میں سے وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے پورا ہفتہ پچھلے لیسن کی تکرار کی ہے ہر روز وہ ہینڈ ریز کیجئے. ماشاء اللہ روبینہ تنویر صاحبہ اور روبینہ جمشید صاحبہ دونوں روبینہ ماشاء اللہ نجمہ فاطمہ صاحبہ ماشاء اللہ بارک اللہ فی شاباش بہت اچھا جی بہت اچھا. اللہ تعالیٰ برکت دیں آپ کے علم میں وقت میں عمل میں ہر چیز میں وقت دیں. اسی طرح سب محنت جاری رکھیں. شاباش. اچھا جی آگے کیا ہے یہ اب ان تسالو یہ کہ تم سوال کرو کس سے رسولکم. یہ دو چیزوں سے مل کر بنا ہے رسول اور کم دونوں اسم ہے. رسول اور یہ کم ضمیر وہ اسم ہوتا ہے جو کسی کے نام کی جگہ آتا ہے اور یہ کم ہوتی ہے جمع مذکر اور سامنے والے جو حاضر ہیں تمہارے رسول یا اپنے رسول اکارڈنگلی ترجمہ کیا جاتا ہے. تو یہ کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے کما جیسا کہ کما بہت آئے گا قرآن مجید میں اس کو تو ایسے ہی یاد کر لیں جیسا کہ یہ جو کاف ہے نا یہ حرف ہوتا ہے حرف تشبیہ بولتے ہیں اسے. جیسے اردو میں آپ پڑھتے رہے ہوں گے جیسا طرح مانند تو بس کما جیسا کہ بس اتنا ہی ڈیٹیل بہت ہے. سوئیلا اب دیکھیں گے بھی سین حمزہ لام ہے اس میں بھی میں نے سین حمزہ لام پیچھے بتایا تھا 10 سالوں میں. فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ تسالونا فعل مضارع تھا ابھی بھی ہے ان کی وجہ سے نون گرا تھا اور بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے آپ الفاظ دیکھیں گے جن جو کہ یہ نون گرا دیتے ہیں جو آئے گا ہم اس کو دیکھ لیا کریں گے اور شکل پھر وہی واو اور الف کی رہ جاتی ہے. تو پھر واو اور الف کے 3 طریقے لکھ لیں یاد کر لیں جب بھی واو اور الف آئے اس کی 3 ہی آپشن ہوں گی. سب سے پہلے فعل ماضی ہو سکتا ہے دوسرے نمبر پہ وہ فعل مضارع جو بدل کے فعل امر یا فعل نہیں ہو سکتا ہے تیسرے میں فعل مضارع ہی ہوگا لیکن نون گر گیا ہوگا کسی لفظ کی وجہ سے. یہ لکھ لیں اور یاد کر لیں اسے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر ان کی کیا کیا علامات ہیں وہ میں ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی. سوئلہ ہے جی فعل کی کئی اقسام ہوتی ہیں. کبھی فعل فاعل کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے فاعل کا ذکر ہے یا نہیں. کبھی مفعول کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے اسے مفعول آ رہا ہے کہ نہیں مفعول چاہتا ہے کہ نہیں. کبھی زمانے کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے کہ ماضی ہے حال ہے کہ مستقبل ہے. یہ فاعل کے لحاظ سے ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فعل معروف اور فعل مجہول. تو اس کی بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی بس ویسے ہی آپ کو بتا رہی ہوں. جیسے اس نے کھانا کھایا یہ عائشہ نے کھانا کھایا یہ فعل معروف ہے اس میں فاعل عائشہ کا ذکر ہے. لیکن اگر ہم کہیں کہ کھانا کھایا گیا تو یہ مجہول ہو جائے گا فعل کا ذکر نہیں ہے. یہ میں نے ماضی کی مثال دی ہے. اور اگر عائشہ کھانا کھاتی ہے تو یہ مضارع معروف ہو جائے گا اور اگر کھانا کھایا جاتا ہے تو یہ مضارع مجہول ہو جائے گا. تو مجہول ماضی میں بھی ہو سکتا ہے اور مضارع میں بھی. تو یہ سوئلہ فعل ہے اور مجہول ہے ماضی مجہول ہے. اس کی علامات یہ ہم گرامر اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ پہلا حرف پیش والا ہوتا ہے لیکن یہ تبھی آپ کو فائدہ دے گی یہ بات جب آپ کو حروف مادہ کا پتہ ہو ماضی کا مضارع کا ان کی گردانیں آتی ہوں اور شکلوں کا پتہ ہو. لہٰذا آپ اسے چھوڑ دیں بس میں آپ کے نالج میں اضافہ کرنا چاہتی ہوں. یہ باتیں سنتے سنتے آپ کو بہت کچھ آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور کچھ نہیں. تو جب کبھی گرامر کا موقع ملے گا کرنے کا بیسک کورس آپ کو بہت ساری میری باتیں یاد آئیں گی اور بہت آسانی رہے گی وہ کورس کرنے میں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ہے جی وہ پوچھے گئے سوال کیے گئے ٹھیک ہے. تو وہ پوچھا گیا وہ سوال کیا گیا کہ واحد ایک ہی ہے اس میں. اور یہ وہ والا فعل ہے کچھ فعل ہوتے ہیں جن کا جو فاعل ہوتا ہے نا وہ اندر بھی ہو سکتا ہے اندر چھپا ہوا ضمیر کی صورت میں اور باہر بھی آ سکتا ہے ظاہر اسم کی صورت میں. یہ بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں. یہ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کے ہوتے ہیں بس. یہ دونوں یاد کر لیں نہ بھی یاد کریں آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ.
کیونکہ آپ کو بتانے کا زیادہ ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ایک تو پہلے یہ سن لیں کہ صرف دو ایسے ہوتے ہیں جن کا جو فائل ہے نا، جو کام کرنے والا، ان کے اندر بھی ہو سکتا ہے، باہر سامنے بھی آ سکتا ہے، جیسے یہاں پر موسیٰ آ رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ یہ فائل نہیں کہلاتے. جب مجہول کی بات ہوتی ہے تو پھر نائب الفاعل بولتے ہیں. معروف میں فائل ہوتا ہے، مجہول میں نائب الفاعل ہوتا ہے. اچھا خیر، ویسے سن لیں. معروف کی بات اگر کروں میں تو فائل دو سیغے ایسے ہوتے ہیں 14 میں سے، دو فعل ایسے ہوتے ہیں جن کا فائل کبھی اندر ہوتا ہے، کبھی سامنے بھی آ جاتا ہے. باقی سب کے اندر ملے گا آپ کو، سب کا. بس وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا چل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس طرح سے فعل کے بعد کوئی پیش والا کوئی اسم آ رہا ہوگا تو وہ اس کا فائل بن رہا ہوتا ہے، لیکن یہ بہت کم ہے. اب ہوتا کیا ہے عربی میں کہ میں نے آپ کو کہا کہ دو سیغے ایسے ہیں 14 میں سے، اور میں کہہ رہی ہوں کہ وہ واحد کے ہیں دونوں. آگے سے ایک مذکر کا ہے، ایک مؤنث کا ہے، لیکن میں نے یہ تو بولا نا کہ واحد ہے. لیکن آگے آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد وہ فائل جمع ہوں گے، دو ہوں گے یا دو سے زیادہ ہوں گے. تو یہ بھی عربی کا قاعدہ ہوتا ہے کہ چاہے فائل دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، ان کا جو فعل ہے نا، وہ اگر فعل پہلے آ رہا ہے تو وہ واحد ہی آئے گا. بس یہ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ٹھیک ہے، نہیں تو بالکل چھوڑ دیں. میں بھی اس کو نہیں دہرا رہی. اس طرح کی کچھ باتیں ہر کلاس میں آپ سے شیئر کر دیا کروں گی. سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو بالکل چھوڑ دیں. ہم واپس چلتے ہیں. کسی کو یہ بھی نہیں سمجھ آئی نا کہ یہ فعل ہے، ماضی ہے، مجہول ہے، آپ یہ بھی چھوڑ دیں. آگے چلتے ہیں جی. کما سئیلا، جیسا کہ پوچھے گئے، سوال کیے گئے. کون؟ موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام. من قبل، من حرف ہے جی سے، قبل، قبل اسم ہے، اس سے پہلے. تو اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو انفارم کیا جا رہا ہے کہ یہ جو یہود ہیں یہ کیا کرتے ہیں. بھولے بھالے مسلمانوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا. بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے آگے وجہ بھی ابھی بیان کر دیں گے کہ یہ چونکہ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیسیکلی حسد کرتے ہیں کہ یہ آخری رسول جو ہیں یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے ہیں، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے. اب اس حسد میں وہ کتنا گر جاتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. قرآن مجید میں بہت مقامات پر آپ کے سامنے ان کے رویے اور ان کی بدعملیوں کے بارے میں ذکر ملتا ہے. یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ یہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ شک و شبہات پیدا کرتے ہیں. یہ ان کو کہتے تھے کہ جاؤ اپنے رسول سے یہ پوچھو. کبھی کہتے تھے اگر یہ ایک آیت پہلے آ گئی تھی تو دوسری آیت اسے منسوخ کیوں کرنے کے لیے آ گئی؟ کیا اللہ تعالیٰ بھول گئے تھے یا کچھ غلط بات کر دی تھی یا کوئی غلط میسج تھا؟ تو یہ کیسی کتاب ہے جس میں کہ آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے غلطی ہو رہی ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا ایسے سوال. آج بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، بدقسمتی سے، افسوس کے ساتھ مسلمانوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کلام پر اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے ایسے سوالات پوچھتے رہتے ہیں. پتہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، ایک چیز ہوتی ہے یقین. اللہ تعالیٰ کو یقین والا ایمان مطلوب ہے. یقین کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا کسی چیز پر یقین آ جاتا ہے تو آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں فرق پڑتا. اب آپ کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، یہ فرض کے درجے پر ہے، یہ واجب کے درجے پر ہے، یہ مستحب ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں فرق پڑتا، بس ہم نے کرنا ہے نا، ہمیں اللہ نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے تو ہم کریں گے. یا ہمیں منع کیا جا رہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، اب وہ چاہے حرام ہے چاہے اسے نچلے درجے کا مکروہ ہے، بس نہیں کرنا، بچنا ہے. تو یہ عمل ہونا چاہیے، یہ رویہ ہونا چاہیے عمل کرنے والوں کا جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. یہ کب ملتا ہے؟ جب آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے. کب ہوتا ہے؟ جب آپ کو یقین آ گیا ہے، آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین ہے، ان کی ہر بات سچی ہے، ہر خبر سچی ہے، اسے ایمان کہتے ہیں. اور ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، ہمیں ان سب باتوں پر یقین ہے. ہمیں اللہ پر یقین ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، کتابوں پر، ان رسولوں پر، یہ تقدیر پر کہ وہ اچھی بری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، قیامت کے دن پر ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے اور ہمیں یقین ہے. جس کو یقین آ گیا اس کا دل مطمئن ہو گیا، اب وہ صرف عمل پہ غور کرے گا. لیکن جسے یقین نہیں آتا، جس کی بہت سی وجوہات ہیں، تو وہ بھی شک میں خود بھی پڑا رہتا ہے، لوگوں کو بھی شک میں ڈالتا ہے. اور اگر شک آ جائے نا ایک بار تو بات نہیں بنتی، معاملہ آگے نہیں بڑھتا. اب وہ شک میں ہی رہے گا، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے،
پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے. ہمارے ہاں لوگ حدیث پہ شک کرتے ہیں. ہمارے ہاں لوگ ابھی بھی بہت سارے قیامت میں شک کرتے ہیں. یہ بہت ساری اور بھی کوئی کسی میں شک کرتا ہے, کوئی کسی میں, پتہ نہیں ایسا ہوگا بھی کہ نہیں, پتہ نہیں یہ ہوگا بھی کہ نہیں. یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے, یہ دجال, یہ سارے سین جو ہیں یہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. دیکھیے ہمیں جو قرآن اور حدیث بتاتی ہے بس اب یقین کر لیں اس پہ. اب بہت ساری باتوں کے تو دلائل آپ کو نظر آ جائیں گے, مل جائیں گے, آپ کی عقل بھی مطمئن ہو جائے گی. دیکھیے کچھ باتوں پر قرآن مجید کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے. قرآن مجید سورۃ البقرہ, اس کی آپ ابتدائی آیات میں دیکھیں کہ یہ الکتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. کون ہے متقین؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو کتاب کا تو آغاز ہی اسی بات سے ہو رہا ہے. اب جو اس میں شک کرے گا یا کسی غلط نیت سے کتاب کو اٹھائے گا اور پڑھے گا اپنے فرقے کو چمکانے کے لیے, اپنی سوال کے جواب, اپنے من پسند سوال کے لیے, تو اسے کچھ نہیں ملے گا یہاں سے. وہ وقتی طور پہ تو کچھ چیزوں کو توڑ مروڑ کے کچھ حاصل کر لے گا, لیکن اس کے لیے کچھ نہیں ہے یہاں پر. ہدایت متقین کے لیے ہے, جن کی پہلی شرط ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو ایمان یہ والا ہونا چاہیے. اب یہ ایک تو حسد, ابھی آگے دیکھیں اگلی آیت میں آئے گا, اتنا حسد تھا. پھر کہتے تھے اگر تورات جب تھی تو قرآن مجید کے آنے کی کیا ضرورت ہے. اور پھر ڈھیروں سوال یہ اس طرح سے کرتے تھے کہ مسلمان واقعی چلے جاتے تھے, اور یہ مسلمانوں کو شوق کرتے تھے کہ ہم تو بہت انٹرسٹ رکھتے ہیں تمہارے ریلیجن میں, دین میں, تو ہم جاننا چاہتے ہیں, ہمیں اس کا صحیح جواب ملے گا, ہم مطمئن ہوں گے تو ہم اسلام قبول کریں گے. پھر کیا کرتے تھے؟ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے, ایمان لے آتے تھے اوپر سے, صبح کے وقت لے آئے یا ایک وقت میں لے آئے, کچھ دیر بعد چھوڑ دیا, کہتے جی ہم نے دیکھ لیا, کچھ نہیں رکھا اسلام میں, وہ ہمارا دین, ہماری کتاب ہی بہتر ہے. اب وہ جو سمپل سے مسلمان ہے, وہ جو ابھی نئے نو مسلم ہے, وہ دیکھیں گے کہ اتنے بڑے پڑھے لکھا طبقہ یہ اس طرح سے کر رہا ہے, تو پتہ نہیں اسلام واقعی ٹھیک ہے کہ نہیں. کیونکہ یہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے نا, جب یہ کوئی بے وقوفی کرتا ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے, اور کرتے ہیں یہ. میں آپ کو بتا دوں, پڑھے لکھے لوگ بھی بے وقوفی کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے, ہدایت دے. اکثر یہ پڑھے لکھے لوگ, ہم بچپن میں سنا کرتے تھے جو جتنا زیادہ پڑھ لیتا ہے اس کا دماغ پھر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے علم سے محفوظ رکھیں. یاد رکھیے یہ علم دنیا کا بھی ہو سکتا ہے, یہ دین کا بھی ہو سکتا ہے. یہ جو ان کا قادیانیوں کا جو غلام احمد مرزا تھا, بہت علم تھا اس کے پاس, لیکن اس نے صحیح استعمال نہیں کیا, اس کا غلط ٹریک پہ چلا گیا. تو علم, دعا کیا کریں, علم سب اچھے ہیں, دین کے بھی دنیا کے بھی. دین کا تو خیر ٹاپ کلاس, وہ تو اس میں کمپیریزن ہی نہیں ہے. وہ تو خوش قسمتی سمجھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیں کہ ہم دین کے کام میں کسی طرح اپنا ہاتھ تھوڑا سا بٹا سکیں. ہم بھی, اللہ کرے کہ وہ کہتے ہیں نا اردو میں ایک محاورہ ہے, انگلی کٹا کر ہم بھی شہیدوں میں اپنا نام لکھوا سکیں. ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ اگر ہم بھی اس لسٹ میں آ جائیں. لیکن دنیا کا علم بھی بہت اچھا ہوتا ہے, ہر وہ علم جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے, جسے آپ اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائیں, آپ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں. تو بہت سے لوگ ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں, سائنٹسٹ بھی, ایسے ایسے ان کو کچھ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ دل بدل جاتے ہیں, اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے. تو علم سارے اچھے ہیں, دنیا کا بھی. تو اب ہونا یہی چاہیے کہ آپ کی مقصد جو ہے نا, بس اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کا حصول, اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا, اس کو راضی کرنے کا, اس کے لیے آسانی کا, اس کو فائدہ پہنچانے کی نیت ہو, اور وہ بھی کس لیے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اچھا, تو اب یہ کرتے تھے, تو اب یہاں پہ انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے اس طرح سوال کرو جیسے یہ پہلے اپنے رسول سے کرتے رہے. اور قرآن مجید میں ہم پڑھ کے آئے ہیں, وہ گائے کا واقعہ یاد ہے آپ کو؟ انہوں نے اتنے سوال کیے, اور جتنے سوال کیے اپنی زندگی اپنے لیے خود مشکل کر لی. تو ایک بات یہاں یاد رکھیے, پھر اور ہم جب تک اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں لیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے. پھر یہ اور بھی بہت کچھ قرآن مجید میں آپ دیکھیے گا, ایسے ایسے گستاخی والے سوال. دیکھیے میں نے ابھی ذکر کیا, ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ جاننا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو دین کا پتہ چلے. آپ نے کسی استاد سے پوچھا اور آپ کو پتہ چل گیا, آپ کا دل مطمئن ہو گیا, اور آپ کی نیت تھی کہ میں جیسے ہی پتہ چلے گا میں عمل کرنا شروع کر دوں گی. ایک ہوتا ہے کہ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا, اعتراض کرنے کے لیے, مذاق اڑانے کے لیے, ہم بھی ایسے کرتے ہیں.
ایسے ہی ہم استادوں سے ہم اتنے اللہ تعالیٰ ہمیں عقل دیں، ہمیں ہدایت دیں، ہم اتنے تھوڑا سا بھی علم آتا ہے نا دین کا، تو ہم بڑے بڑے استادوں سے، علماء سے سوال کرتے ہیں صرف جج کرنے کے لیے ان کو آتا بھی ہے کہ نہیں، یا یہ میرے پسند کے فرقے کی بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ ہماری حیثیت ہی کیا ہے کہ ہم اہل علم پر انگلی اٹھائیں ان سے اس قسم کی؟ یہاں پہ جو نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا، تو اہل علم کی بھی ان کا بھی ایک احترام ہے۔ آپ ان سے دین کا مسئلہ پوچھیے، آپ ان سے کوئی قرآن مجید کا آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں اس پر عمل کروں، ضرور پوچھیے۔ لیکن یہاں پر کثرت سوال اور گستاخانہ سوال اور غلط نیت سے کیے جانے والے سوال سے منع کیا جا رہا ہے۔ پھر کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے کوئی سوال پوچھنا، کسی کو جج کرنے کے لیے کچھ پوچھنا، اعتراض کرنے کے لیے پوچھنا، مذاق اڑانے کے لیے پوچھنا، سب اس میں شامل ہے۔ اور یہاں پر میں آپ لوگوں کے لیے بھی میں ضرور کہنا چاہوں گی، کثرت سوال سے بچا کیجیے۔ عام گھر کے معاملات میں بھی نا بہت زیادہ سوال نہ پوچھا کیجیے کسی بھی معاملے میں۔ تو اور اس طرح کے سوال بار بار پوچھنے، بہت پوچھنے، اس سے اب آپ کو یہ ٹاپک لمبا ہو جائے گا میرا۔ اگر آپ کسی ٹیچر سے بھی پوچھ رہی ہیں اپنی، تو آپ پہلے تو دیکھ لیں کہ آپ نے ان کی کلاس اٹینڈ کی ہے، آپ نے ان کی، ہو سکتا ہے وہ کلاس میں سارا بتا چکی ہوں، آپ ان کی کلاس سنیں یا ریکارڈنگ سنیں، پوری تسلی کر لیں کہ کہیں انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا، تو پھر آپ ان سے وہ پوچھ لیں، اور ایک بار پوچھ لیں، پھر بار 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 بار۔ یہ میرے پچھلے کچھ سالوں کے ایکسپیرینس میں نے یہ دیکھا کہ کچھ بہنیں تو بہت اچھے سوال کرتی ہیں، اور وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اچھا سوال آدھا علم ہوتا ہے، تو وہ ہمیں بہت سیکھنے کو ملتا ہے، ایون کہ ٹیچر کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے کہ ہاں اس اینگل سے تو ہم نے نہیں پڑھا یا سوچا نہیں، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن کچھ بہنیں نادانی میں سوال کرتی ہیں۔ ایک تو وہ فلائر پہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے فلائر پہ، وقت لکھا ہے، ڈیٹ لکھی ہے، ٹیچر لکھی ہوئی ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ لکھی ہوئی ہے، پھر فلائر بھیج کے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ گروپ کب سے شروع ہو رہا ہے، کس دن ہوگا، کس ٹائم پہ ہوگا۔ تو یہ سوال بیٹی بہت ہی وقت ضائع کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ جب کسی سے سوال پوچھتے ہیں تو آپ اس کا وقت لے رہے ہیں زندگی میں سے، اور دنیا کی سب سے قیمتی چیز وقت ہوتی ہے۔ آپ چاہے اپنے بچے کا وقت لیں، چاہے شوہر کا لیں، آپ بہت سوچ کے وقت لیا کیجیے، اور کہاں یہ کہ آپ کسی استاد کا لے رہی ہیں۔ اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ کچھ بہنوں کو عادت ہوتی ہے ایسے ہی، یہ پڑھا بھی دیا ٹیچر نے، اور جو اس میں سارا کچھ پڑھا دیا، اس کا ترجمہ بھی کروا دیا، تفسیر بھی بتا دیا، بس ایسے ہی کہیں سے وہ میں نے ایک جگہ یہ پڑھا تھا تو وہ یہ کہتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ بیٹا میرا جو خیال تھا وہ میں اپنی کلاس میں نے ڈیلیور کر رہی ہوں، آپ میرا خیال کلاس میں سے سن لیجئے۔ اور میں بہت سارے مفسرین کو پڑھتی ہوں، الحمدللہ میں بہت دفعہ ذکر کرتی ہوں کہ جب میں کورس کر رہی تھی تب بھی، ابھی بھی مجھے شوق ہے، مجھے پسند ہے۔ ایک تو میری ایک پہ تسلی نہیں ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو کوئی ایک انسان مکمل طور پہ انصاف نہیں کر سکتا، وہ جتنا چاہے عالم ہو، وہ پوری تفسیر بیان ایک آیت کی نہیں کر سکتا۔ ایک آیت کا حصہ مجھے کبھی کسی مفسر سے پتہ چلتا ہے، کبھی کسی سے سمجھ آتا ہے، تو بہت سارے اسکالر کو پڑھنے کے بعد، مفسرین کو پڑھنے کے بعد مجھے ایک آیت جب سمجھ آتی ہے، پھر میں آپ کو پڑھاتی ہوں۔ اب جو سمجھ آئی میں نے آپ کو بتا دی۔ اب اس سے زیادہ نہ میرے پاس وقت ہے کہ میں ان کو ڈسکس کروں، ڈیٹیل میں جاؤں۔ یا ابھی یہ پچھلے دنوں ایک معصوم سی بہن نے یہ سوال پوچھا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے جو بت بناتے تھے، اور جبکہ میں نے ایک پڑھا کہ چچا ہے۔ میں نے کہا بیٹی کیا فرق پڑتا ہے اس سے کہ باپ ہے یا چچا ہے؟ کیا ایسے آپ کے ایمان بڑھ جائے گا اس سے کہ یہ باپ تھا یا چچا تھا؟ میں نے ان کو سمجھایا، شاید انہیں اچھا بھی نہیں لگا ہوگا، ویسے میں کوشش تو کرتی ہوں میں پیار سے سمجھاؤں، لیکن میں نے اینڈ پہ کہہ دیا بیٹی ایسے سوال سے آپ کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے اور میرا بھی۔ لیکن چونکہ پہلی بار پوچھا، میں محبت سے کہ چلیں جواب دے دوں، ادروائز ایسے سوالوں کے جوابات بھی نہیں بنتے ہیں۔ لیکن میں آپ کی چونکہ تربیت کرنا بھی میرا مقصد ہوتا ہے۔ ابھی یہ ہم نے پچھلی آیت مبارکہ میں یہ جو ڈیلی قرآن میں پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 طرح سے یہ پڑھانا ہوتا ہے، ہم نے آیات بھی پڑھانی ہوتی ہیں، ہم نے قرآن مجید اور حدیث کا بھی علم دینا ہوتا ہے، اور تزکیہ بھی کرنا ہوتا ہے، ٹریننگ بھی کرنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹریننگ کے لیے بیسیکلی یہ جو لائیو کلاسز ہیں، جو میری ریکارڈنگ ہے، اس میں بہت ساری باتیں میں ضرور شیئر کرتی ہوں، اتنی بار شیئر کرتی ہوں، ریپیٹ کرتی ہوں کہ جو نہیں آتی ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے پیچھے سے میری کوئی بات نہ سنی ہو، آج آئی ہو تو وہ ضرور سن لیں۔ اب ہر اسٹوڈنٹ کے لیے میرے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ میں الگ الگ اس کو سمجھاؤں، تو کہیں نہ کہیں میں نے پیچھے بھی بتایا، اگر آپ ریگولر رہیں گے تو میں آگے بھی بتا دوں گی، لیکن اس کے باوجود بھی
یہ نا ہمارے اندر ایک عادت ہوتی ہے. قرآن مجید میں ایک آیت پہ جب کبھی پہنچیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی، بڑی خوبصورت آیت ہے وہ. اس میں آپ کو پتا چلے گا انسان نا اپنی اس عادت سے مجبور ہو جاتا ہے. آپ کے اندر یہ چیز ہوگی، آپ وہ ضرور آپ کریں. آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو آبزرو کیجیے گا. اگر کسی کو کثرت سوال کی عادت ہے، آپ لاکھ انہیں سمجھا دیں، وہ دین سے بھی جڑ جائیں، وہ کہیں نہ کہیں باز نہیں آئیں گے. وہ اپنی وہ بات عادت سے مجبور ہو کے وہ کام ضرور کریں. یہ میں ایک مثال دے رہی ہوں. ہر انسان کی ایک عادت ہوتی ہے، ایک فطرت ہوتی ہے، وہ اس پہ مجبور ہوتا ہے. وہ تھوڑا سا آپ اس کو سمجھا بھی دیں، وہ پھر وہی کرے گا، وہ پھر وہی کرے گا. وہ کبھی کسی کے ساتھ وہ کرے گا، کبھی کسی کے ساتھ وہ کرے گا. اور ایسے میرے ایکسپیرینس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس آئے. اور میں شروع میں جب میرے پاس یہ گروپس کم تھے، ذمہ داری کم تھی، وقت تھا، تو میں بہت توجہ دیتی تھی. میں ایک اسٹوڈنٹ کو کئی کئی ہفتے ان کے سوالوں کے جواب دینے، لیکن میں نے دیکھا کہ ان کی تو تسلی نہیں ہو رہی. وہ کوئی اور سوال نکال کے لے آتی ہیں، کوئی اور سوال نکال کے لے آتی ہیں. پھر فلاں یہ فرقہ تو یہ کہتا ہے، یہ فقہ تو یہ کہتا ہے. پھر ایک دفعہ میں نے ان سے معذرت کر لی کہ میں تو نہیں اس طرح آپ کے ہر سوال کا جواب دے سکتی، میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں نے ان کو پیار سے سمجھایا، مجھے لگا کہ سمجھ جائیں گی. پھر میں نے ان کو اپنی ایک ایڈمن تھی، وہ گرامر کا ہی کورس کروا رہی تھی، ان ایڈمن کو میں نے ان کے بارے میں تھوڑا بتا دیا. میں نے کہا کہ آپ کہتی ہیں تو میں نے آپ کے پاس بھیج دیتی ہوں، میرے پاس وقت کی قلت ہوتی جا رہی ہے. وہ انہوں نے بھی اتنی محبت سے، اتنے خلوص سے کہا جی میم ضرور بھیجیں. لیکن میں نے کہا بیٹی میں آپ کو بتا دوں، میں اس لیے بتا دوں، یہ غیبت نہیں ہے. میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ بہن بہت کثرت سوال کرتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی بھی مشکل بنا دے. تو آپ سوچ کے فیصلہ کیجئے گا، اور آگے آپ کو جو بہتر لگے آپ کیجئے گا، میں آپ کو انفارم کریں. انہوں نے کہا نہیں میم آپ بھیج دیجئے. اتنے شوق سے، اتنی محبت سے، انہوں نے اتنے خلوص نیت سے ان کو بلا لیا. اب انہوں نے وہی کچھ کیا جو میرے ساتھ کیا تھا. یہ میں آپ کو بیٹی ایک بات سمجھا رہی ہوں. جو آپ میں سے ایسا کرتی ہیں، آپ ایسا نہ کیجئے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ میری عادت بدلنے میں میری مدد کیجئے. اور اگر کوئی آپ کے ساتھ کر رہا ہے تو آپ سمجھداری اور حکمت سے کام لیجئے. اپنا وقت نہ ضائع ہونے دیجئے. وہ چند ہی دنوں کے بعد، میں نے تو ہفتے لگائے تھے، ان بہن کا چند دن بعد آ گیا میم میری تو بہت مصروفیات ہیں، میرے تو بہت گروپس ہیں، میں نے پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، میری بیٹی کی 2 ماہ بعد شادی بھی ہے. تو میم یہ تو سارا دن ان کے سوال نہیں ختم ہوتے. کبھی کسی اور موازنہ کرتی ہیں، وہ فرقوں کو جاننا چاہتی ہیں، اور وہ کون سا ان میں سے ٹھیک ہے. میں نے کہا میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا. اور میں نے ان سے معذرت کر لی ہے، بلکہ معذرت کے باوجود میں آپ کو کیا بتاؤں کہ نہیں کچھ لوگ باز آتے. پھر آخر میں مجھے بلاک کرنا پڑا، کیونکہ میری معذرت کے باوجود، میرے یہ بتانے کے باوجود ان بہن کے 15-15 منٹ کے میسج آتے تھے. اور مجھے کہا جاتا تھا میم آپ انہیں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ ان کو سن لیا کریں. میں نے کہا بیٹی یہ کیا بات ہے کہ میں صرف آپ کی ٹیچر تو نہیں ہوں، اور آپ کے سوال بھی اتنے ارریلیونٹ ہیں. آپ مجھ سے قرآن مجید کی جو آیت آج میں نے پڑھائی ہے اس کے بارے میں پوچھ لیں. اور آپ ہیں بھی میری گرامر کی اسٹوڈنٹ، آپ پوچھیں آپ کو گرامر کا کچھ سمجھ نہیں آیا، اس میں تو میں تفسیر بھی نہیں بتاتی ہوں. میں پھر بھی آپ کو اب وقت نکال کے سارا کچھ بتانے کی کوشش کری، پھر بھی آپ فرقوں کی طرف جا رہی ہیں، آپ کی تسلی نہیں ہو رہی. میں چاہتی ہوں کہ مجھے پتا چل جائے حق کیا ہے، حق کون سا ہے فرقہ، میں اس کو فالو کروں. میں کہا بیٹی آپ قرآن اور سنت کو فالو کریں. اچھا بات لمبی ہو جائے گی. میں آپ کو یہ بتانا چاہنی کہ انہوں نے مجھے اتنا مجبور کیا کہ اینڈ پہ مجھے بلاک کرنا پڑا. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بلاک کرنے کے بعد دوسرے نمبر سے میسج آ جاتے ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے. تو وہ قرآن مجید کی آیت فوراً مجھے یاد آتی ہے کہ انسان اپنے شاکلہ پر ہوتا ہے. اپنی وہ جو آپ کی ایک عادت ہے نا، انسان مجبور ہوتا ہے اس سے. وہ سوال کرنے کی عادت کی وجہ سے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ زندگی میں مجھے ان کو بلاک کرنا پڑا، کیونکہ میں نے بڑی پیار سے پہلے وقت دیا، سوالوں کے جواب دیے، سمجھایا کہ اس طرح سے میرے لیے پاسبل نہیں ہے. میں نے اپنی ساری روٹین بتائی صبح سے شام تک. لیکن وہ جو آپ کی عادت ہے نا، آپ مجبور ہیں اس سے. تو آپ کی اگر ایسی ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کی عادت کو درست فرمائے. ہم سب کو دعا کرنی چاہیے. کوئی مکمل نہیں ہوتا، ہم سب میں کمی ہوتی ہے. کہیں ہم کسی کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، کہیں ہم بار بار اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ کرتے ہیں. ہماری کوئی نہ کوئی ایسی عادت ہوتی ہے. میں نے تو ایک مثال دی ہے. ہم اس عادت سے مجبور ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے میری یہ عادت ہو کہ میں کسی کی بات پوری سنتی نہیں اور جلدی سے لڑ پڑتی ہوں، ناراض ہو جاتی ہوں. میرے ہسبینڈ نے بھی پوری بات کی بھی نہیں، میں ناراض. بچوں نے پوری بات کی بھی نہیں، میں ناراض. میں نے کہا بھی تھا تمہیں ایسے نہیں کرنا. پوری بات نہ سنی یا نہ سمجھی. تو یہ میری عادت ہے، مجھے اس عادت کو دور کرنا ہے. میری عادت ہے میں بے صبری ہو جاتی ہوں. میری عادت ہے میں شکی ہوں. تو یہ اپنی اپنی عادتوں پہ آپ غور کریں. یہ سب باتیں ہم سب میں کہیں نہ کہیں ہوتی ہیں، اور ہم ان عادت سے مجبور ہو کے بار بار وہ غلطی کرتے ہیں. تو اس میں قرآن مجید آپ کی مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کیا کریں، اور کوئی کر رہا ہے اس کو پیار سے ایک دفعہ ضرور بتائیں، سمجھائیں.
اور اس کے بعد آپ اپنا وقت نہ ضائع ہونے دیں، سمجھداری سے اسے تھوڑا دور رکھیے. یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے کتنا وقت دے سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اور دوسرا یہ ایک اور چیز پہ، ہم ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جن کی جو بھی اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں، ان کی تسلی نہیں ہو پا رہی ہوتی. آپ ان کو جتنا بھی وقت دے دیں، تو یہ اللہ تعالیٰ ان پہ بھی رحم کرے. آپ ان کے لیے بھی دعا کریں، اور ان کو اگر آپ کا ایسا ریلیشن شپ ہے، آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں تو ضرور سمجھائیں. کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی، سکون، اطمینان والا ایمان عطا کریں. ٹھیک ہے؟ تو یہ بات لمبی ہو گئی، لیکن یہ آج باتوں باتوں میں آ گیا خیال. ویسے میرا کوئی ارادہ نہیں تھا یہ بات کرنے کا، لیکن یہ آپ کو سمجھانا مقصود ہے کہ یہ بہت کامنلی ہوتا ہے ہم سب کے ساتھ. اس کو سمجھداری سے ہینڈل کیجئے. اپنے ساتھ ہو رہا ہے تو بھی، کوئی آپ کے ساتھ کر رہا ہے تو بھی. اب یہی یہاں پر تھا. یہاں پر تو یہ کثرت سوال کہاں، یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کہاں، کہ وہ دنیا کے سب سے قیمتی انسان، ان کا وقت دنیا کا سب سے قیمتی چیز، اور وہ ضائع کیا جائے ایسے سوالوں کی وجہ سے جن کا نہ سر نہ پیر، اور ان کے جاننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جس کا اللہ پر ایمان ہے بس ہے. تو یہ میں نے کہا کہ اب یہ جو سوال مجھ سے پچھلے دنوں بھی پوچھا گیا اور اکثر پوچھے جاتے ہیں، میں نے کہا بیٹی ان سے کوئی آپ کے ایمان پہ فرق پڑے گا یہ جان لینے کے بعد؟ یا کہیں سے تفسیر اور پڑھ کے آتی ہیں اور پھر وہ پوچھتی ہیں کہ میں نے تو یہ پڑھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا جو خیال ہوتا ہے وہ میں کلاس میں بتا جاتی ہوں، اور میں کسی ایک خیال کو نہیں شیئر کرتی. نہ ایک خیال کو پڑھتی ہوں نہ شیئر کرتی ہوں. میں ڈفرینٹ لوگوں کو پڑھتی ہوں اور ڈفرینٹ ویوز شیئر کرتی ہوں. اور کبھی کبھار تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کے بارے میں 2 رائے ہیں، 3 رائے ہیں، 4 رائے ہیں. اور کبھی کبھار میں آپ کو نہیں بتاتی، جس کی مجھے خود زیادہ رائے اچھی لگتی ہے وہ میں ایک ہی رائے کے طور پہ آپ کے سامنے آیت کے اس حصے کو بتا دیتی ہوں. بس اس سے زیادہ مجھے کسی سے ڈسکس نہیں کرنا ہے، اور نہ ہی میرے پاس ٹائم ہے کہ میں آپ کو ایک ایک اسٹوڈنٹ کو الگ الگ سے بتا سکوں کہ اس کے بارے میں یہ ہے وہ ہے. کبھی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کوئی سلسلہ ایسا شروع کریں گے، لیکن وہ اس قسم کے سوالوں کے جواب کے لیے نہیں ہوگا. وہ ان بہنوں کے لیے ہوگا کہ میں آپ سے لائیو ہم ڈسکس کریں کوئی ایک آیت کو، اس میں کیا کہا گیا ہے، اس میں سیکھنے کی کیا باتیں ہیں. میں ضرور ایسا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، جس میں آپ سے کمیونیکیٹ کر سکوں. لیکن ایسے سوال جن کا نہ ہمارے دین سے تعلق نہ ایمان سے، صرف وقت ضائع کر رہے ہیں. صرف آپ کو تسلی ہو جائے گی جی مجھے بہت آ رہا ہے اور میں جی اس کے غور و فکر کر رہی ہوں. یہ تدبر نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا. ہمارے ہاں مس کانسیپشن ہے. ہمارے ہاں تو پتہ نہیں جی اس آیت کے متعلق یہ یاجوج ماجوج یہ وہ قوم ہے، یہ وہاں ہوں گے. وہ جو دیوار بنائی ذوالقرنین نے وہ اس علاقے میں ہے میری ریسرچ کے مطابق. تو کیا اس سے آپ کو کیا ملے گا مجھے یہ بتائیں. جن کا ایمان ہے ان کا ہے، یقین ہے، اور جس نے نہیں کرنا اس نے کرنا ہی نہیں. تو ان باتوں سے آپ کا ایمان اور یقین پہ کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. آپ کو تو ہونا چاہیے کہ قرآن مجید نے جو کہا ہے وہ تو حق ہے. یہ تو بعد میں سائنس ثابت کر رہی، اور سائنس بہت ساری چیزوں کو ثابت کر کے پھر مکر جاتی ہے. تو سائنس میں تو چینجز ہوتی رہتی ہیں، قرآن مجید میں تو چینج نہیں ہوگی. تو اپنے ایمان کو مضبوط کریں. اب تو یہاں پہ بھی یہ منع کیا جا رہا ہے، آگے کیا ہے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کتنی سخت بات کی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے الٹے سیدھے سوال پوچھنے کی اجازت نہیں تھی. وہ اتنے نائس، اتنے اچھے انسان کہ وہ تو سب کو جواب جو آتا تھا دیتے تھے، جو نہیں آتا تھا انتظار کرتے تھے کہ وہی آئے گی تو میں انہیں بتاؤں گا. وہ تیار ہو جاتے تھے. لیکن یاد رکھیے یہ جو دین والے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی حفاظت کا، ان کی عزت کی حفاظت کا، ان کے وقت کی حفاظت کا، ان کی ہر چیز کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ خود ذمہ لے لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کھل کے اللہ تعالیٰ لیتے ہیں آیات میں سب کے سامنے. باقی بھی جو دعوت کا کام کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فل سپورٹ ہوتی ہے، فل مدد ہوتی ہے. وَمَن يَتَبَدَّلْ. ٹھیک ہے، یہ لام کے نیچے زیر آگے ملانے کے لیے دی گئی ہے. اور من، واو حرف ہے، من اسم ہے، جو بمانا جو، یتبدل یہ بدلنے سے آپ ذہن میں رکھ لیں، فعل ہے. اس کا ہے کہ جو بدلے میں لے گا. کس کس کو؟ یہ با دال لام الکفرا، کفر کو، بال ایمان، ایمان کے بدلے. اب یہ اس میں ڈیٹیل ہوتی ہے، جس چیز کے بدلے میں جو آپ لے رہے ہیں وہ اس طرح آئے گی، جو اس کے بدلے میں دے رہے ہیں اس پر با آئے گا. یہ اس طرح کی آپ کو قرآن مجید میں بہت ساری چیزیں ملیں گی. تو میں ان کو ابھی اس طرح ڈسکس نہیں کرتی، اسٹوڈنٹس کو مشکل لگے گا. بس جس طرح ہے آپ یہ دیکھ لیں. اور وہ بدلے میں، اور جو کوئی بدل کر لے گا یا بدلے میں لے گا کفر کو ایمان کے بدلے میں، فقد، تو یہاں پر با حرف ہے، ال لگا ہوا ہے ایمان پر تو یہ اسم ہے. کفر پر ال لگا ہوا ہے یہ بھی اسم ہے. فقد، فا حرف ہے، قد یہ بھی حرف تحقیق ہے. فا قد، بس تحقیق، تو تحقیق، دلہ، دعاد لام لام. اس کے کئی معنی ہوتے ہیں بہت.
قرآن مجید میں بھی مختلف معنی میں آیا ہے. یہاں پر بھٹکنے کے معنی میں زیادہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور یہ ماضی ہے. دعات لام لام دالا لا اس طرح سے تھا, چینجز کے بعد دلہ بنا. تو ہر وہ لفظ جس کے اوپر 3 زبر ہوں وہ فعل ہوتا ہے, فعل ماضی ہوتا ہے. بس تحقیق وہ بھٹک گیا. جب قد آتا ہے نا, قد ماضی پہ, تو سمجھ لیں کہ یہ کام اتنا پکا ہے کہ یہ ہو چکا ہے. فقط دلہ, بس سمجھے کہ وہ بھٹک ہی گیا ہے, وہ بھٹک چکا ہے, یہ کام ہو چکا ہے, وہ بھٹک چکا ہے. سوا السبیل, یہ دونوں اسم ہے. تو سوا کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. یہاں پر بس سیدھے بامانہ سیدھا, السبیل راستہ, تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. اور یہاں پر یہ غیر ضروری سوال, کثرت سوال, گستاخانہ سوال کو کیا کہا گیا؟ کفر کہا گیا ہے. احتیاط کیا کیجیے. صحابہ کرام اتنی احتیاط کرتے تھے, 12 یا 13 دفعہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یسالونہ کا, کبھی وہ کسی چیز کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں. اتنی احتیاط کرتے تھے. اور اتنے ضروری سوال ہیں, آپ وہ پڑھیں گے قرآن مجید پہ تو آپ کو اندازہ ہوگا. اور ہمیں کتنا فائدہ ہوا ان کا, ان پوچھتے تھے. باقی نہیں, خاموش بیٹھے رہتے تھے کہ کوئی سمپل سا کوئی بدو آئے گا یا کوئی اور شخص آئے گا, وہ اپنے حساب سے اپنے عقل کے مطابق وہ پوچھے گا تو ہمیں بھی فائدہ ہو جائے گا. سنتے تھے, غور سے سنا کرتے تھے. ہمارے ہاں ہم سنتے نہیں ہیں. افسوس کے ساتھ ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو سنتے ہیں. ہم تو کسی کی بات سنتے اس لیے کہ جواب دینا ہے. ابھی اس نے بات پوری بھی نہیں کی ہوتی, ہم فوراً بولنا شروع کر دیتے. کوئی بتا بھی رہا ہوتا ہے, آپ کو جواب دے رہا ہوتا ہے آپ کے سوال کا, بیچ میں دوسرا سوال آپ کر دیتے ہیں. سوال پوچھنے کے مینرز تک نہیں ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. ہمیں سوال پوچھنے کی بھی ایٹیکیٹس نہیں ہے. اور پھر ہمیں کوئی ہم سے پوچھ رہا ہے تو بھی ہم اس کو بات سنے بغیر, جو سننے والا ہے بتانے والا ہے, اس کی بات کرنی ہے. وہ بھی یہ غلطی کرتا ہے. اس کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی, ہاں ہاں مجھے پتا ہے تم یہی پوچھنا چاہ رہے ہو, یہی تمہارا مطلب ہے, یہی مقصد ہے, یہی نیت ہے, وہ بھی بیچ میں سے پہلے جواب دے دیا. اور ابھی اگر وہ جواب دے رہا ہے بتانے والا, تو جس نے سوال پوچھا تھا وہ بھی ابھی اس کو پورا نہیں سنے گا, بیچ میں دوسرا سوال داغ دے گا. یہ ہمارے ہاں المیہ ہے. یہ دینی طور پر بھی, سیاسی طور پر بھی, گھروں میں بھی آپ دیکھ لیں, ہم سنتے ہی نہیں ہیں کسی کی, ہم سننا چاہتے ہی نہیں ہیں. اور جو کامیابی چاہتا ہے نا آپ میں سے, آپ اچھے لسنر بن جائیے. آپ اپنے شوہر کو سنیے, بچوں کو سنیے, آپ لوگوں کو سننا شروع کر دیجیے. کم از کم میں یہ نہیں کہہ رہی اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ایسے ہی سنیں. اگر کوئی بات کر رہا ہے آپ سے تو کچھ وہ آپ ضرور غور سے سنیں, پوری بات سن لیں, سمجھ لیں, تھوڑا وقفہ لے لیں, پھر جواب دے دیں. ہمارے ہاں میں نے دیکھا لوگوں نے ایک وہ بنا لیا ہے کہ جی جو فوراً سوال سننے کے ساتھ ہی جو جواب دیتا ہے نا, یہ اچھا اسکالر ہے, اس کے پاس بڑا نالج ہے. یہ تو سوچتا بھی نہیں ہے, فوراً جواب دیتا ہے. بھی اس کو ہو سکتا ہے کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقعی گاڈ گفٹڈ جسے بولا جاتا ہے وہ علم ہو. دوسرا ہو سکتا ہے اسے اللہ نے اسپیشلی کچھ اتنی اسے ذہانت دی ہے, انٹیلیجنس دی ہے, حکمت دی ہے کہ وہ سمجھ گیا آپ کا سوال. تیسرا ہو سکتا ہے اس کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہو کہ اسے پوچھنے والے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پوچھ رہا ہے, یہ سے یہ پوچھا, یہ اس طرح کے سوال ہی مجھ سے پوچھے جاتے ہیں. تو یہ اپنی طرف سے ہم نے خود ہی کرائٹیریا بنا لی ہوتے. خیر آپ سننے والے بنا کریں. آگے چلتے ہیں جی. اس آیت مبارکہ کو ایک دفعہ میں پھر ترجمہ کر دیتی ہوں. آیت نمبر 108 میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی. میں نے ایک ایک لفظ پہ رک کر سارا بتایا ہے. آپ ریکارڈنگ اگر کسی نے لیٹ جوائن کیا ہے یا مس ہوا ہے, ریکارڈنگ ساری سنیں, تسلی سے سنیں, ساتھ ساتھ چیزیں لکھا کریں. جو چیز ذرا زیادہ آپ کو لگے کہ اس میں مشکل آ رہی ہے, کوئی دقت ہے, آپ اس کو ابھی چھوڑ دیں. جو میں نے گرامر کا ذرا زیادہ کوئی اگر چیز بتا گئی ہوں قاعدہ, چھوڑ دیا کریں. اچھا جی, اب میں نے ساتھ ساتھ لفظ بھی بتا دیے, تفصیل بھی بتا دی ہے پوری. کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو جیسا کہ موسیٰ سے کیے گئے, یا موسیٰ پوچھے گئے, موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے, یا ان سے سوال کیے گئے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ, اور جو کوئی بدلے میں لے گا کفر کو ایمان کے بدلے میں, فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا مطلب ہے اس طرح کی حرکت, یہ ایمان جاتا رہتا ہے اور یہ کفر کی طرف لے جاتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَقَدْ ضَلَّ, ماضی سے پہلے قد آ رہا ہے تو بس سمجھے کہ یہ کام ہو گیا. تو البتہ تحقیق وہ سیدھے راستے سے سمجھے کہ بھٹک چکا ہے, یہ کام ہو گیا ہے. آیت نمبر 109 دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. وَدَّ, واو دال دال, یہ ود ہوتا ہے دل سے چاہنا, محبت کسی چیز سے بہت زیادہ, کچھ دل سے چاہنا, تڑپ رکھنا کسی چیز کے لیے. عام چاہنا نہیں, عام چاہنا جیسے اس وقت مجھے بھوک لگی ہے میں کھانا کھانا چاہ رہی ہوں, نہیں.
اس میں ہوتا ہے کوئی خالص تڑپ کسی چیز کی اور بہت دل سے چاہنا. اور کون چاہتے ہیں؟ کثیرن، بہت سے، کثرت سے. دیکھیں تنوین لگی ہے تو اسم ہے. یہ تو میں نے بتا دیا نا، ودا فعل ہے. واو دال دال، وادا دا، تینوں پہ زبر تھی تو بعد میں چینجز کے بعد ودا بن گیا. یہ چینجز تو آپ کو پتا ہوں گی، جو تجوید کر رہے ہیں انہیں بھی پتا ہوں گی. سیم لیٹرز آئیں، ان کے اوپر سیم حرکت ہو، کوئی بھی حرکت ہو، سیم لیٹرز، تو پہلے حرف کی حرکت کو گرا دیا جاتا ہے اور پھر اس کو کہتے ہیں ادغام کرنا. پھر اس پہ شد آ جاتی ہے اور پھر حرکت دوسرے والے کی پڑی جاتی ہے. جیسے وادادا تھا، یہ دالالا، تو پہلا لام کی حرکت کو گرا دیا اور پھر دونوں لام کی جگہ ایک لام لکھ دیتے ہیں، شد لکھ دیتے ہیں، اور دوسرے لام کی حرکت کو لکھ دیتے ہیں، تو وہ زبر تھی دلہ. اسی طرح ودا چاہتے ہیں، کثیر بہت سے، کثرت سے نظر آ رہا ہے، کاف سارا یہ اسم ہے. من اہل کتابی، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں. من حرف ہے، اہل کتاب دونوں اسم ہے. آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں جی اہل کتاب میں سے زیادہ تر لوگ کیا چاہتے ہیں. لو. اچھا، لو بہت طرح کا ہے. کہیں اس کا مطلب آئے گا اگر، کہیں آئے گا کاش. کم از کم 4 5 طرح کا ہے. یہ ہے لو بامانا کاش. کاش یردونکم، یردونا. چلیے جی، مجھے بتائیے یردونا یہ کیا ہے؟ کم تو ضمیر ہے نا، جمع کی، مذکر کی، حاضر کی. یردونا یہ کیا ہے؟ میسج کیجئے مجھے. شاباش شاباش، ماشاء اللہ. روبینہ جمشید صاحبہ نے بالکل ٹھیک بتایا. پورا لکھا کیجئے ساتھ، اگر کوئی فیل ہوتا ہے تو ساتھ فیل بھی لکھیے. ڈاکٹر عزیز النساء شاباش، آپ بھی ساتھ فیل لکھا کیجئے. ماشاء اللہ. روبینہ تنویر صاحبہ نے بالکل ٹھیک لکھا. ماشاء اللہ. سعدیہ صاحبہ، مریم عباسی صاحبہ شاباش شاباش. ماشاء اللہ. حفیظہ صاحبہ ہیں، ماشاء اللہ. حفیظہ اقبال صاحبہ. کرن شہزادی صاحبہ شاباش ماشاء اللہ. کرن بیٹی، آپ کی بہت عرصہ ہو گیا، کوئی ایکٹیویٹی آپ پہلے ماشاء اللہ لکھ کر بھیجا کرتی تھی. چلیے، مصروفیت ہوگی، جیسے فری ہوں دوبارہ سے سلسلہ شروع کریں. تو ساری بہنیں جو اتنا لکھا کرتی تھی بڑا خوبصورت فعل مضارع. چلے، ویسے بھی اب ٹیسٹ آنے والا ہے، آپ کا چیک کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہو گیا بیٹی، اللہ تعالیٰ مبارک کرے. ماشاء اللہ. جب کبھی فری ہو، موقع ملے، اس چیز کو چھوڑیے گا نہیں. سلیمہ خان صاحبہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سب نے ٹھیک بتایا، آج تو کسی نے بھی غلط نہیں بتایا. ماشاء اللہ. فعل مضارع، ویری گڈ جی، بہت خوشی ہوئی. چلیے آگے چلتے ہیں. بارک اللہ فیک. یردونا، وہ پھیرتے ہیں. تردونا ہوتا تم پھیرتے ہو. یہ را دال دال حروف مادہ ہے. رد کرنا ہوتا ہے پلٹانا، لوٹانا. اب جب کہتے ہیں نا اس نے رد کر دی میری بات، وہ آپ کی بات کو، آپ کی رائے کو پلٹا دیا، پھیر دیا واپس آپ کو کی طرف. اسے کہتے ہیں رد کرنا. کاش کہ وہ پھیر دے تم سب کو، مسلمانوں تم سب کو. من بعد ایمانکم، من بعد، من حرف، بعد اسم، ایمانکم میں دونوں چیزیں اسم ہے. تمہارے ایمان لانے کے بعد کفارا، کیا بنا کر؟ کافر بنا کر. کفارا تنوین لگی ہوئی ہے، اسم ہے. اچھا، یہ اس وقت کے یہود بھی یہی چاہتے تھے. صرف یہود نہیں، یہاں پر اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، اس میں یہود بھی ہے، نصارہ دونوں شامل ہیں. آج کے یہود و نصارہ بھی یہی چاہتے ہیں. وہ ہمیں اب اگر وہ یہ دیکھتے ہیں نا کہ ہم ایتھیسٹ نہیں ہو سکتے، اپنے اسلام نہیں چھوڑ سکتے، ہم یہودیت تو ویسے اختیار اس طرح سے کم کی جاتی ہے، اب تو بائی برتھ ہوتے ہیں، بورن ہوتے ہیں. اور لیکن کرسچن، جب انہیں پتا ہے کہ یہ آپ اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتے، یہ ہمارے مذہب کو نہیں جوائن کر سکتے، وہ اور بہت طریقوں سے یہ حملے کرتے ہیں. وہ ہمارے اندر اپنا کلچر لے آتے ہیں، اپنا فیشن لے آئیں گے، اپنی فوڈ، اپنا لائف سٹائل، اپنا. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ انہیں پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اپنے کلچر کو، جس میں اسلامی جو پوائنٹ آف ویو سے ہوتا ہے، میں صرف اگر کلچر کی بات کروں تو ہمیں وہ اچھا نہیں لگے گا. ہم انہیں فالو کریں گے، ان کو پسند کریں گے، یہی ہمارے رول ماڈل بننے لگیں گے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح ہمیں ہمارے ایمان لانے کے بعد وہ ہمیں، وہ حسد کی وجہ سے، میں نہیں کہہ رہی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ابھی اگلی لفظ یہی آئے گا، حسد کی وجہ سے. کل بھی تھا، آج بھی ہے. وہ کبھی ہمارے سنسیئر نہیں ہو سکتے. وہ کبھی اس طرح سے ہمیں وہ یہی چاہیں گے کہ ہم جو ہے نا، اگر اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتے تو کم از کم ہم اس کو صحیح طرح فالو نہ کریں. اس میں بہت لمبی ڈسکشن ہے، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے کبھی موقع ملا میں آپ سے شیئر کروں گی.
میں آپ کی توجہ دلاؤں گی کہ کس طرح وہ آج ہماری نئی نسل کو بھی انوالو کر رہے ہیں. ہماری نئی نسل کیا، ہم خود بھی باہر کی ہر چیز کو کس طرح پسند کرتے ہیں. ہمیں اپنی چیزیں اولڈ فیشن لگتی ہیں، ہمیں اپنا دین اولڈ فیشن لگتا ہے. اس کی باتیں، اس کے احکامات آج کی نسل پوچھتی ہے کہ یہ کیسے احکامات ہیں، اور اس مذہب میں تو ایسا نہیں ہے. اب بچوں کو آپ تبھی ان کے جواب دے سکتے ہیں جب آپ کے پاس صحیح علم ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی، کہ کاش وہ تمہیں پھیر دے تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر. اب اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بتا دی، حسدن من عندی انفسہم، حسد کی وجہ سے. تنوین لگی ہوئی اسم ہے، من حرف ہے، عندی اسم ہے، انفسہم میں دونوں اسم ہے. نفس کی جمع انفس، اور آگے ہم ضمیر، تو ہوم سے ہیم ہو جاتا ہے. وہ اس کی گرامر اسٹوڈنٹ اس کو سمجھ سکتے ہیں. من عندی انفسہم، اپنے نفسوں کے پاس سے، اپنے نفسوں کی طرف سے. وہ جو ان کے وہ جو حسد کرتے ہیں نا، جو ان کے اندر حسد ہے، جو میں نے وجہ شروع میں بتا دی آپ کو. من بعدی، اس کے بعد، ما جو، ما یہاں پر با مانا جو، تبینہ با یا نون، یہ تبینہ فعل ہے جو واضح ہو گیا، یہ ماضی ہے. یہ تا علامت مضارع نہیں ہے، یہ کنفیوز کرتی ہے، علامت مضارع نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ گرامر اسٹوڈنٹ کو پتا ہے یہ کس باب سے آیا ہے. اس باب میں تا لگی ہوتی ہے. لہم، لام حرف ہے، ہم ضمیر ہے، اسم ہے. من بعد، اس کے بعد، ما جو، تبینہ واضح ہو گیا، لہم ان کے لیے، الحق، ال لگا ہوا اسم ہے، حق. اس کے بعد کہ ان اہل کتاب کے لیے حق واضح ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، قرآن مجید آ گیا، ان کو پتہ چل گیا یہ حق ہے. لیکن اس کے بعد بھی جو وہ اپنے ان کے اندر جو حسد تھا، اس کی وجہ سے وہ کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ ثابت نہیں ہوئے، نہ ہی کبھی ہوں گے. اور وہ یہی چاہتے تھے کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا کر پھیر دیں. کتنا کھل کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا. کتنی آپ اس آیت کو محسوس کیجئے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا کلیئر بتا دیا کہ یہ تمہارے سنسیئر نہیں ہے، نہ ہی کبھی ہوں گے، اور وجہ بھی بتا دی. جس طرح ایک آپ دیکھیں گھر میں نہیں ماں اپنے بچوں کو بتاتی ہے. اچھا ہم مائیں تو خیر بلا وجہ بھی بچوں سے بہت کچھ شیئر کرتی ہے نا. ہم تو اپنے اچھے سسرال والوں کو بھی بچوں کے دل میں نفرت پیدا کرتی رہتی ہیں کہ وہ تمہارے سگے نہیں ہیں، وہ اچھے نہیں ہیں، وہ تو خوش ہی نہیں ہوتے، نہ تمہاری کامیابی پہ وہ جلتے ہیں تم سے. یہ ہماری مائیں اس طرح سے ویسے ہی سب کے ستیہ ناش کر رہی ہوتی ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہی. یہ اخلاص ہے، یہ اس چیز میں شامل نہیں ہوتا. یہاں پر اللہ تعالیٰ کائنات کا رب بتا رہا ہے مسلمانوں کو، جو اللہ تعالیٰ کے فالوورز ہیں. جو مسلمان ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر خم تسلیم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کتنا خیال کرتے ہیں. اسے بتا رہے ہیں کیا صحیح کیا غلط، تم کیسے کرو. یہ چاہتے ہیں. وجہ بھی بتا دی ہے، خالی ہوائی گھوڑے نہیں دوڑائے جا رہے، ساتھ وجہ بتا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے؟ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت، میرا دل چاہ رہا ہے، ایک تو اس وقت کم ہے کلاس کا کہ میں اس آیت کو مزید کھولوں، لیکن بس میں اتنا ہی کہوں گی. انفارم بھی کر دیا، اچھا برا بھی بتا دیا، صحیح غلط بھی بتا دیا، احتیاط کرو یہ بھی بتا دیا. مومن بڑا محتاط ہوتا ہے، بہت الرٹ ہوتا ہے. مومن بھولا بھالا ضرور ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس طرح آنکھیں بند کر کے یا اندھیرے میں زندگی نہیں گزارتا. الرٹ ہوتا ہے، کانشیس ہوتا ہے. تو یہ بھی بتا دیا کیا صحیح ہے کیا غلط، کون تمہارا کیا چاہ رہا ہے، وجہ بھی بتا دی ساری، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اب تم کرو کیا. سبحان اللہ. اتنا پیار آتا ہے ایسی آیات پڑھ کے اللہ تعالیٰ پر، اتنا احساس، اتنا خیال ہمارا. اور دیکھیے اگر آپ کو ترجمہ نہیں پتا ہوگا تو آپ کو کیا پتا اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کہا ہے. تو ترجمے سے کم از کم، ویسے تو میں کہوں گی کہ دعا کیجئے، کوشش کیجئے کہ آپ کو یہ زبان سمجھ آئے، آپ عربی میں پڑھیں اور عربی میں سمجھ آئے، لیکن دوسرے لیول پہ ترجمہ بھی آنا چاہیے. اچھا آگے چلیں. اب چونکہ مسلمان ابھی ذرا کمزور تھے مدینہ میں، اب ان سے اس طرح سے لڑائی ابھی نہیں کر سکتے تھے ہم. تو اب ان کو کہا جا رہا ہے، حکمت سکھائی جا رہی ہے کہ ابھی کیا کرو، فافو وصفاہو. ابھی فافو وصفاہو، عین فا واو. افو ہوتا ہے، اس کے بہت سارے معنی ہیں، میں یہاں پر بتا دیتی ہوں. اس کا ایک معنی ہوتا ہے مٹا دینا، کوئی غصہ آ گیا دل میں تو مٹا دو، ابھی فی الحال نکال دو اس کو، معاف کر دو، درگزر کر دو. اور وصفاہو، واو حرف ہے، اسفاہو. اچھا یہ دیکھ لیں جی، یہ واو الف آ رہا ہے آخر میں دونوں کے. میں نے 3 باتیں بتائی ہیں کہ واو الف آخر میں آئے، مجھے میسج کر کے بتائیں ان تینوں میں سے یہ واو الف آ رہا ہے تو یہ کیا ہے. کیا فعل امر ہے یا نہیں، یا فعل ماضی ہے
نمبر ایک میں نے بتایا تھا کیا فعل ماضی ہوتا ہے جس کے آخر میں واو الف آتا ہے. دوسرا میں نے بتایا امر یا نہیں. تیسرا میں نے بتایا کہ یہ مضارع ہی ہوتا ہے, نون گر گیا ہوتا ہے کسی وجہ سے. تو مجھے ذرا بتائیں. ماشاء اللہ حفیظہ اقبال صاحبہ شاباش. مریم عباسی صاحبہ شاباش. پیچھے کسی اور کا بھی آیا ہے, وہ پڑھا نہیں جا رہا مجھ سے. دو دو کے اکٹھے آ رہے ہیں. سدرا عزیز صاحبہ شاباش ماشاءاللہ. دو دو کے اکٹھے آئے ہیں, میں پچھلے نہیں پڑھ سکی. نورین صاحبہ ماشاءاللہ شاباش. ٹھیک ہے جی, سب نے یہی بتایا ہوگا فعل امر. ماشاءاللہ جو پرانی اسٹوڈنٹس ہیں, آج آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا 109 آیت پہ الحمدللہ جی روبینہ جی, ہمارا الثلاثہ ہو رہا ہے. ہمارا یہ قرآن پہلا پارا الحمدللہ 3/4 ہونے جا رہا ہے. جب ایک پارا ہو جائے گا نا, تو جو میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ ایک پارا ہمارے ساتھ کر لیں. جی سلیمہ خان صاحبہ شاباش ماشاءاللہ. تو اب آپ دیکھیے گا آپ کو کتنا آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. جی ٹو نازمہ خان صاحبہ. نہیں میری بیٹی نازمہ نہیں, یہ امر ہے, یہ ماضی نہیں ہے. جو ماضی ہوتا ہے نا, اس کے شروع میں والے پہلے حرف پر حرکت لگی ہوتی ہے. تو وہ انشاءاللہ تعالی آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی. اچھا جی, عین فا واو اور سواد فا ہا. تو فا فو بس معاف کر دو, درگزر کر دو. وصفہ اور درگزر, یا اس کے نیچے درگزر لکھا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. بعض نے اس کے نیچے درگزر ہی لکھا ہے, لیکن درگزر کرنا بعض نے معافی کے ساتھ لے جاتے ہیں. میں آپ کو سادہ بتا دیتی ہوں سمجھانے کے لیے. فافو معاف کر دو, وصفہ جانے دو, اگنور کرو. جیسے یہ صفا ہوتا ہے نا, صفا ہم پڑھتے ہوئے صفا الٹا دیتے ہیں, الٹ دو, صفا الٹا دو, آگے چلو. ابھی وقت نہیں ہے, ابھی حالات نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کچھ معاملہ کیا جائے. ٹھیک ہے. تو اور یہ زندگی کے ہر معاملے میں یاد رکھیے گا, جب آپ کو لگے نا سامنے والا آپ کو سمجھ نہیں رہا ہے, طاقتور ہے, مس انڈرسٹینڈنگ ہے, مس کانسیپشن, یا ابھی حالات آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, یا ابھی وقت نہیں ہے, خاموش رہیں. فافو وصفہ, باتوں کو معاملات کو معاف کرنا کر دیا کریں اور جانے دیا کریں. رو کے دل میں بٹھا کے نہ رکھا کریں. ہم دل میں رکھ لیتے ہیں, تو بس جانے دیں, اگنور کریں. اگنور کا لفظ تو سمجھ آتا ہے نا آپ کو انگلش کا, بڑا اس معاملے میں یہ آپ کو صحیح سمجھ آئے گا. اگنور کریں, ابھی وقت نہیں ہے ان کو جواب دینے کا, بات کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. کب تک؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ, اللہ تعالیٰ نے ایک وقت آنے والا ہے فیوچر میں, اس کی پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ وقت آنے والا ہے. تو اس وقت تک یہاں پہ خوشخبری بھی ہے جن کو سمجھ آ گئی تھی. حتیٰ یأتی اللہ بامری, حتیٰ یہاں تک کہ یأتی, حمزہ تا یا, عطا یاتی, یہ فعل ہے. اللہ اللہ تعالیٰ اسم, یہ یہاں تک کہ لے آئے کون؟ اللہ تعالیٰ. کیا لے آئے؟ بھی امری ہی, با حرف امری ہی, دونوں چیزیں, امر اور یہ ہا ضمیر اسم ہے. اچھا یہ عطا یاتی ہوتا ہے آنا, لکھ لیں, لیکن جب اس کے بعد یہ با آتا ہے نا, تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے لانا. تو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ لے آئے اپنا حکم. امر کئی معنی میں آتا ہے, یہاں پر بامانہ حکم. تو حکم کیا تھا؟ بعد میں پھر جب مسلمان سٹرونگ ہو گئے, تو ان میں سے 3 قبیلے تھے یہود کے, بنو کینکا اور بنو نذیر کو نکال دیا گیا, جلا وطن کر دیا گیا, اور بنو قریظہ نے وعدہ خلافی کی تھی, غداری کی تھی, انہیں قتل کر دیا گیا تھا. ان کے جو مرد تھے, عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ یہاں سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ وقت آئے گا. جب تک وہ نہیں آتا تب تک حکمت سے کام لیں. اپنی زندگی میں بھی آپ اسی طرح کیا کریں. جب آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی میں سسرال میں یا کسی جاب میں کسی جگہ پہ ابھی کمزور ہوں, بولنے کا فائدہ نہیں ہے, بول کے آپ کو کوئی کنسیڈر بھی نہیں کرے گا, الٹا آپ کے سب خلاف ہو جائیں گے. اور ابھی تھوڑا سا ویٹ کریں سمجھداری سے, جب حالات آپ کی تھوڑا فیور میں آنا شروع ہوں گے, پھر جب آپ بات کریں گی, سٹیپ لیں گی, کوئی عمل کریں گی کسی چیز پر, تو وہ کنسیڈر کیا جائے گا, وہ اس کا فرق پڑے گا, اثر پڑے گا سامنے والے پر. تو حکمت بھی سکھائی جا رہی ہے, اور یہاں پر وہ جو فیوچر میں مسلمانوں کو خوشخبری ملنے والی اس کے بارے میں بھی پتہ چل رہا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, ان حرف ہے بے شک, یقیناً, اللہ, علی حرف ہے اوپر, پر, کلی اسم ہے, شیء چیز. اچھا یہ جو کل ہے نا, یہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے بعد جو اسم آتا ہے نا, اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ واحد ہے, جمع ہے, نکرہ ہے کہ معرفہ ہے. اس کے مطابق کل کا ترجمہ کیا جاتا ہے. تو کل کا کبھی آپ دیکھیں گی ہر لکھا ہوگا, کبھی آپ دیکھیں گی تمام لکھا ہوگا. تو پریشان نہ ہوئیے گا, اس کے بڑے معنی کیے جاتے ہیں. فیصلہ کون کرے گا؟ اس کے بعد والا لفظ. تو ایک یاد کر لیں, کلو مسلمین یاد کر لیں, کلو مسلمین, ہر مسلمان.
تو اسی طرح یہ کلو شعین تھا، پھر کلو سے اعلیٰ کی وجہ سے کلی ہو گیا، کلی شعین ہر چیز۔ باقی جب کبھی میں اس کے کلو کے بعد جب کبھی کوئی جمع آئے گا یا کوئی معرفہ آئے گا پھر میں آپ کو بتاؤں گی ترجمہ کیسے بدلتا ہے۔ ابھی آج کے لیے ایک ہی یاد کر لیں، کلو شعین تھا، اعلیٰ کی وجہ سے کلی شعی ہو گیا۔ تو ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قدیر، قاف دال را قدیر، یہ فعیل کے وزن پر ہے، بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو ایک دفعہ مجھ سے ترجمہ سن لیں، پھر آخری آیت مبارکہ بہت چھوٹی ہے، مختصر ہے اور بہت آسان ہے، پیچھے بہت دفعہ ہم کر چکے ہیں اور آگے بھی آتی جائے گی۔ قرآن مجید میں کئی بار نماز اور زکوٰۃ کا آپ کو ملتا ہے۔ وَدَّا کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ لو یردونکم، کاش وہ تمہیں پھیر دے، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارا، کافر بنا کر، حسدم من عندی انفسہم، حسد کی وجہ سے، تمہارے اپنے نفسوں کے، سوری تمہارے نہیں، انفسہم ان کے اپنے نفسوں کے، من عندی انفسہم، اپنے نفسوں کے پاس سے، اپنے اندر جو ان کے اندر حسد تھا اس کی وجہ سے، من بعد ما، اس کے بعد جو، تبین لہم، واضح ہو گیا تھا ان کے لیے، الحق، حق کے واضح ہو جانے کے بعد جو ان کے اندر ایک نفرت تھی، بغض تھا، حسد تھا، اس وجہ سے وہ یہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو اب اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، معاف کر دو اور جانے دو، اگنور کرو، ابھی وقت نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ حکم سے مراد یہاں پہ جہاد بھی ہے، قتال بھی ہے، ٹھیک ہو گیا، جو کہ فیوچر میں آئے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اب اس دوران ایک تو فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، معاف کرنا ہے اور جانے دینا ہے، اگنور کرنا ہے۔ دوسرا کیا کرنا ہے اس ٹائم میں جب مشکل وقت آئے، لوگوں کی باتیں، معاملات، رویے اذیت دے رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، ابھی آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، تو دعا تو آپ کریں گے ہی، لیکن ایک تو آپ نے حکمت سے کام لینا ہے، اس موقع پہ لڑنے جھگڑنے اونچا بولنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ آپ اچھے مناسب وقت کا انتظار کریں اور اس دوران دو کام کریں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہ دو معاملات، اللہ سے معاملہ اچھا کریں، سٹرونگ کریں، اور بندوں سے معاملہ سٹرونگ کریں۔ اس دوران اپنے اوپر توجہ دیں، اللہ سے معاملہ اچھا کریں گے، جسمانی اور روحانی طور پر سٹرونگ ہوں گے، اخلاق سٹرونگ ہوں گے، اس وقت کو گزارنے میں صبر کرنے میں آسانی ملے گی، آئندہ کیا کرنا ہے حکمت ملے گی، اللہ کی مدد ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ سے کیسے آپ اپنا معاملہ سٹرونگ کریں گے؟ آیت نمبر 110، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، واو، اور اقیمو، یہ میری بیٹی ابھی جنہوں نے فعل ماضی لکھا تھا نا، یہ دیکھ لیں، واو الف آخر میں آ رہا تو تین باتیں ہو سکتی ہیں، یا یہ فعل ماضی ہوگا، نمبر 2 یا امر اور نہیں ہوں گے، نمبر 3 یا یہ وہ مضارع ہی ہوگا، نون گر گیا ہوگا۔ یہ پتہ کیسے چلے گا؟ اس کے شروع میں جائیں، اگر اس کے شروع میں پہلے حرف کے اوپر حرکت لگی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ماضی ہے، ٹھیک ہے، نہیں لگی تو امر ہے، لیکن ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں۔ گرامر اسٹوڈنٹ کو پتا ہے کہ یہ کس باب سے فعل امر ہے، اس کے اوپر پہلے جو حمزہ خالی ہوتا ہے نا اس پہ زبر آ جاتی ہے، تو اس کو چاہے ابھی آپ رہنے دیں، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی لیکن میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کسی کلاس میں سمجھا دوں گی، بہت استعمال ہے قرآن مجید میں، آپ بار بار ریگولر رہیں، بار بار سنیں گے، آپ کو آ جائے گا۔ اچھا جی، یہ اقیم الصلاۃ دیکھنے میں شاید آپ کو ماضی لگ رہا ہے لیکن یہ ماضی نہیں ہے، یہ ایکسیپشن ہے، اور یہ ایکسیپشن ہے اور یہ فعل امر ہے، اور یہ اتنا استعمال ہے، یہ تو آپ ایسے ہی یاد کر لیں، وہ اقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، اور نماز قائم کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کا جو سورۃ الفاتحہ نہیں، دورہ قرآن میں یہ جو پہلے ہی پارے میں نماز قائم کرنے کے بارے میں اس بار بہت تفصیل سے بتایا تھا، اس میں کیا کچھ آتا ہے، اگر ٹائم ملے تو سن لیجئے گا۔ قائم کرنا کچھ اور ہوتا ہے، پڑھنا کچھ اور ہوتا ہے۔ تو الصلاۃ ال لگا ہوا ہے، اسم ہے، گول تابی اسم کی علامت ہوتی ہے۔ ویسے بھی اب اس کو میں آپ کو بتاؤں، یاد کر لیں، یہ قرآن مجید میں بہت آنے والا ہے، وہ اقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، اور یہ امر ہے، وہ آتو، واو اور حرف ہے، اور آتو، یہ حمزہ تا یا، یہ دیکھیں یہ بھی حمزہ تا یا تھا، آنا، قرآن مجید میں کہیں اس کا معنی ہوگا آنا، لیکن اس کے بعد با آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لانا، لکھ لیجئے، حمزہ تا یا آنا، اس کے بعد با آئے تو اس کا مطلب ہوگا لانا، لیکن کبھی اس حمزہ کے ساتھ یہ کھڑا الف لگا ہو نا تو یہ ہو جائے گا آتا، یوتی، تو یہ ہو جائے گا دینا، دینا، وہ آتو، اور تم سب دو، کیا دو؟
अच्छा, मेरा ख्याल है इसका स्क्रीनशॉट शायद मैंने नहीं लिया, तो मैं ऐसा करती हूँ। आ, हाँ, नहीं मैंने नहीं लिया। ठीक है, ऐसा करते हैं। उम्म, नहीं, मैं यहीं पे रोक देती हूँ, आयत नंबर 109 पे। इसकी वजह ये है कि अगली आयत थोड़ी सी लंबी है। मुझे था कि मैं इसको इस तरह से कवर कर लूंगी, लेकिन नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, मुबारक हो, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सलासा यहाँ पे 3/4 मुकम्मल हो गया। आयत नंबर 109 पर अल्हम्दुलिल्लाह। जो बिल्कुल डे वन से मेरे साथ हैं वो महसूस कर रही होंगी कि इस क्लास से पहले और अब में क्या फर्क है। आप अगर चाहें तो मुझे फीडबैक दे सकती हैं, ताकि मैं बाकी नए स्टूडेंट से शेयर करूं, और ताकि उन्हें भी फायदा हो इस चीज का। मैं यहीं पे मुकम्मल कर रही हूँ। आज हमने 109 आयत तक बस देख लिया है। इनके मैंने एक एक लफ्ज की पहचान भी बताई है। अगर कोई पहली दफा सुन रहे हैं, मुश्किल लग रही है, कोई बात नहीं। सुनते रहे, 3-4 क्लासेस लेंगे, आपको आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। जितनी समझ आई उतनी बहुत है। इसम फेल हर्फ पहचानना होता है, और फिर उसके मुताबिक तर्जुमा करना होता है। फिर फेल के आगे कुछ डिटेल्स हैं, वो उनको हम देखते हैं कि माजी है कि मुतारे है कि अमर है नहीं है, ये सारी चीजें। तो हो सकता है अभी आपको खिचड़ी पक रही हो, कंफ्यूजन हो रही हो, लेकिन आप एक पारा अब एक पारा तो करें ना। अगर आपने आज यहाँ से शुरू किया है, तो अब अगले पारे का इनके एक पूरा हो जाए, इतना वक्फा दें। कम से कम 3 माह का टारगेट रखें, उसमें मेहनत जरूर करें, पूरा हफ्ता लेसन की तकरार करें, टेस्ट दें, फिर मुझसे बात करें कि नहीं समझ आई। फिर मैं सोचूंगी कि क्या वजह है, क्योंकि माशाल्लाह जिन्होंने शुरू से शुरू किया है वो सबको अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ रही है। और खास तौर पे जो तकरार करती हैं, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए जी, अब मेहनत आपने करनी है, उसके लिए रेगुलर आपको रहना है। पूरा हफ्ता, आज सिर्फ 2 आयत की हैं हमने, अब पूरा एक हफ्ता है आपके पास, रोज पढ़ें इसको। टीचर चाहिए मुझसे कांटेक्ट करें, टीचर को सबक सुनाएं, टेस्ट दें। तो इन चीजों से आपको ऐसा ऐसा आना शुरू हो जाएगा। और एक बार आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अब आप छोड़ दें। आपने जुड़े रहना है, ताकि ये आपको याद रहे। कुरान मजीद को एक दफा याद करने के बाद, समझने के बाद, फिर जुड़े रहना होता है कि याद रहे। ये बहुत जल्दी भूल जाता है। तो और फिर हर बार आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। कुरान मजीद का इल्म तो खत्म नहीं होगा, बंदा खत्म हो जाता है, इसका इल्म नहीं खत्म होता। तो मेहनत करें, सबसे पहले रेगुलर रहें, मेहनत करें। चलिए जी, क्लास का इख्तिताम करते हैं यहीं पर।